سب تو اونچا نام رب دا ہے۔ تو پتہ چلا واقعی تسی ولی اللہ کی طرح نہیں ہو سکتے، کیونکہ ولیاں دے دل وچ اللہ پاک نے اپنے نام مبارک کا وہ نور رکھا، ان کی طبیعت میں وہ سرور رکھا، ان کی آنکھوں میں وہ چمک رکھی، ان کے تفکرات کو اتنی بلندی عطا کی، ان کی فکروں کو، ان کی سوچوں کو، ان کے علم کو، ان کے عمل کو، ان کے جسم کو، ان کی روح کو وہ بلندیاں عطا کی، وہ جدھر نگاہ اٹھاتے تھے ان کی زبان پر اللہ کا نام جاری کر دیتے تھے، اللہ کا نام جاری کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ جس نے مجھے مانا، جس نے میری ذات کو مانا، جس نے میرا نام بلند کیا، جس نے میرا ذکر بلند کیا، اس کے دل سے ڈر نکال دیا جاتا ہے۔ واقعی حضرت بابا فرید یہاں پاک پتن میں آنے سے پہلے آپ جو ہے وہ ہندوستان کے شہر میں آپ نے کچھ عرصہ رہے، وہاں لوگ سارے کے سارے بابا صاحب رحمت اللہ علیہ سے محبت کیا کرنے لگ گئے۔ تو پھر بابا فرید نے کہا چل فریدہ اوتھے چلیے جتھے سارے ہون انے، نہ کو تیری ذات پہچانے تے نہ کو تینوں مننے۔ پھر اجودن آئے جتنے سارے انے آئے، یعنی کافر آئے، ہندو آئے، اور جناب وہ شرک کرنا لے، اور بابا دا جدو قدم لگا ولی کا قدم پڑا تو ولی کامل کے قدم نے چاروں طرف اللہ کی معرفت کے نور کو روشن کر دیا، اجودن کو پاک پتن کر دیا، اور صدیوں تک اب ان کا نام زندہ ہے، اب قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے قرب کو پا جانے والا، اس کی رحمت کی معرفت کو پا جانے والا، اس کی محبت کو پا جانے والا، اس کے نور کی معرفت کو پا جانے والا وہ ولی ہوتا ہے۔ جب کوئی ولی ہوتا ہے تو اس کی نسبت اللہ سے ہو جاتی ہے، نہ اللہ ختم ہونے والا ہے نہ ولی کا ذکر ختم ہونے والا ہے۔ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ جس کے ساتھ نسبت ہو گئی وہ بھی ختم ہونے والا نہیں۔ کہ پھر فذکرونی اذکرکم، جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تو ایک باری مینوں رج کے یاد کر لے تو پھر میں تینوں یاد کروں گا، مینوں دسو اسی تا یاد کریں گے مرن تک، پھر مر گئے تو پھر ساڑیاں زباناں بول سکدیاں نہیں، لیکن رب نو موت نہیں آنی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو یہ جو ولایت کی تعریف ہے، حقیقی تعریف ان کے تذکار خیر میں پوشیدہ ہے۔ غوث اعظم نہ آپ کے خاندان کے، نہ میرے خاندان کے، بابا فرید نہ میرے خاندان کے، نہ آپ کے خاندان کے، ان کے تذکار کا زندہ ہونا، ان کے ذکر کا زندہ ہونا، ان کی باتوں کا زندہ ہونا، ان کی تمام خوبیوں کو مجموع میں صدیوں سے بیان کرتے چلے آنا اس بات کی علامت ہے انہوں نے خالص محبت سے رب کو یاد کیا۔ اب صدیاں مٹ گئی، کنبے مٹ گئے، خاندان مٹ گئے، لوگ مٹ گئے، لیکن فرید کرن والے آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ یہی ولایت اور اللہ کا ولی اس کو اپنی ذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، لیکن میرے بیلیوں ولی نہیں آکھتے کہ سانو یاد کرو، سمجھ آگئی؟ وہ ولی ہے ہی نہیں جڑا آکے کہ میں یاد کرو، اے میرا نام تسی لو تو میرے نعرے مارو، تو جناب اشتہاروں نے میرے نام لاؤ۔ ہاں اللہ سچ بولدا ہے، اللہ جھوٹ بولدا نہیں۔ اللہ نے آکھا ہے کہ تسی میں یاد کرو گے، میں تواڈے تذکرے زندہ کر دیاں گا۔ یہ تذکرے زندہ ہیں، رب تعالیٰ دے وعدے دی سچائی ہے کہ آج ولیاں نو لوگ یاد کر رہے ہیں، کیونکہ زندگی چونا اللہ نو یاد کیتا ہے، اور یاد رکھو انہوں نے پھر رب نو ایویں یاد کیتا کہ تقوی پرہیزگاری نال یاد کیتا۔ آج یہ گل یاد رکھنا، انہاں ولیاں نو اسی یاد اس واسطے نہیں کرتے کہ انہاں کو برائی کیتی، انہاں اچھائی کیتی ہے تو یاد کرتے ہیں، اور برائی کرنے والا ولی نہیں بنتا۔ مقصد ایک بندہ شراب پیندا ہوئے، شراب کا دھندا کرتا ہوئے، شراب بیچتا ہوئے، شراب لے کے لوگوں تک پہنچانا ہوئے، اندے گھارے شراب رکھی ہوئے، وہ شرابی کو پروموٹ کرتا ہوئے، وہ شرابی دی جناب خدمت کرتا ہوئے، وہ شرابی دی جھوٹی تعریف کرتا ہوئے، وہ بندہ ولی نہیں بن سکتا، کیونکہ شراب پیون والا، شراب پیون والا، شراب اٹھا کے لیان والا،
شراب کا دھندا کرنے والا، یہ وہ لوگ ہیں کہ خود نبی پاک نے فرمایا انہاں تے رب بھی لعنت بھیجدا ہے تے رب دے نبی بھی لعنت بھیجدے ہیں، فرشتے بھی لعنت بھیجدے ہیں تے جن بھی لعنت بھیجدے ہیں۔ یہ گل پکی ہے، یہ پکی گل ہے۔ شراب پیون والا بندہ ان دے دل وچوں اللہ نور باہر کڈ دیندا ہے۔ جڑے غوث دی یاری دیاں 6 پلیٹاں کھاندے جے، انہاں دے ابے دا نام ہے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ۔ بادشاہ دے لوگ بیٹا توجہ نال سنو، ہنسی مذاق نہیں ہے، چند لوگ سنو لیکن غور نال سنو۔ حضرت غوث پاک نے والد گرامی قدر نے بادشاہ دا قافلہ دیکھا کہ وہ شراب دے مٹکے لے کے جا رہے ہیں، شراب بھری ہوئی ہے اور سواریاں جا رہی ہیں، اور حضور غوث پاک دے والد صاحب نے روکا کہ میاں انہاں برتنہ کی ہے، انہاں کہا شراب ہے۔ آپ نے سمجھایا کہ شرابی تے اللہ لعنت کرتا ہے، لعنت بھیجدا ہے۔ میرے دوستو ذرا دل نالے گل سمجھنا، اگر میں تواڈے وچوں کسے کو کھڑا کراں اور کھڑا کر کے میں اندے تے لعنت بھیج دیواں نا تے تسی مینوں مجمع چوں اٹھا کے باہر پھینکو گے کہ مجمع چ تسی اندے تے لعنت کیوں کیتی ہے؟ دسو ایک بندہ ہو کے کسے تے لعنت کرے تے برا لگدا ہے؟ لوگوں وہ کتنا بدبخت ذلیل رسوا زمانہ ہے جس کے اوپر اللہ لعنت کرتا ہے، نبی لعنت کرتا ہے۔ ہن چاہے وہ مولویاں تے کڑکنے نوٹ سٹے تے چاہے ہر سال میلاد دی محفل کرے تے چاہے یاری دیاں 11 دیگاں لاوے، اگر وہ شرابی ہے جنی دیر توبہ نہیں کرتا رب ان تے لعنت کرتا ہے۔ ہاں توبہ کر لے تے رب 100 بندیاں دے قاتل کو بھی معاف کر دے گا، توبہ کر لے تے اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ ضروری ہے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔ آج کا بڑا مذاق تے ہاسا نکلتا ہے نا، مینوں کون ہے روکن والا ہے؟ میرے تا تھانے والے بھی مینوں منن والے ہیں، ملک الموت تا تھانے دار دی نہیں سندا ہے، یا اسل بھی تھانے دار نے اسل سے آمی نا او میاں صاحب مینوں چھڑا لے، اسل جسل چھتروڑ ہونی ہے تو لگ پتہ جانا ہے۔ تے سیدھی گل یہ ہے شرابی، نشئی، ہیروئنچی اور اینا چیزاں دا کاروبار کرن والا اندے آستے بہتر ہے کہ زندگی اچ توبہ کر لے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو بہرحال ولی میاں ولایت یہی ہے کہ راتوں کو بھی رب کو یاد کرے اور دن کو بھی یاد کرے۔ میں نے کہا 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے کرنی ہے کہ ولی کی نشانی کیا ہے، وہ 2 باتیں غور سے سن لیں۔ پہلی نشانی حضور سے پوچھا گیا، نبی پاک نے خود بیان کیا کہ میری امت کے ولی وہ خوش نصیب ہے کہ عرش کے دائیں جانب جب ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، ان کی آنکھوں کے نور سے پہچانا جائے گا، لوگ کہیں گے اللہ کیا یہ شہید ہے؟ تو فرشتے کہیں گے شہید نہیں ہے۔ کیا یہ نبی ہے؟ نبی بھی نہیں ہے۔ تو مالک پھر یہ کون ہے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ حضرت محمد کی امت کے ولی اللہ ہے، یہ ولی ہیں۔ کہ ولیوں کے بارے میں بڑی خوبیاں حضور پاک نے خود بیان کی ہیں کہ میری امت کا ولی جب قیامت کے دن جنت کی طرف جائے گا تو اللہ اس کو روک لے گا، کہے گا کہ تو اپنے ساتھ 70,000 گناہگاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ تو وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو جنت میں اللہ کا ولی لے جائے گا۔ ولی اللہ کی جب تعریفیں ہو رہی تھی تو حضور پاک سے پوچھا گیا حضور بتائیے ولی کی نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی جو حضور نے بتائی، نبی پاک نے فرمایا ولی کی پہلی نشانی ہے جب تم اس کے چہرے کو دیکھو گے تو تمہیں خدا یاد آ جائے گا، جب تم اس کے چہرے کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ ولی کے چہرے کو دیکھیں تو رب یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا وہ گفتگو کرے گا تو اس کی گفتگو سے تمہیں علم ملے گا، اس کے عمل کو دیکھو گے
اس کی آنکھوں کو دیکھو گے، اس کی تلاوت کو سنو گے، اس کے جب عمل پر تمہاری نظر پڑے گی تو تمہیں آخرت یاد آ جائے گی۔ حضور پاک نے یہ نشانی بتا کے یہ قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ جب کسی کا چہرہ دیکھو اور تمہیں اللہ کریم یاد آ جائے تو سمجھ لو اس بندے کے اندر اللہ نے نور رکھا ہے، اپنی معرفت رکھی ہے، اپنی ذات کا قرب رکھا ہے، اپنی رحمت کی برکات اس کو عطا کی ہے۔ ایسے بندے سے دعا کروایا کرو، ایسے بندے کے قریب بیٹھا کرو۔ آؤ اب نبی پاک کی حدیث سن کے اب میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ حضور بابا صاحب کے دادا پیر حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھتے ہیں، بابا جی بتائیے ولی کون ہوتا ہے؟ حضرت معین الدین چشتی اجمیری اور پھر غوث پاک، پھر بات ختم۔ آپ سے پوچھا گیا حضور ولی کی کوئی نشانی دس دو، تو پتہ ہے حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ نے جو نشانی بتائی سن لو اور اس نشانی کو اپنے اندر پیدا کرو۔ آپ فرماتے ہیں 3 نشانیاں جس بندے میں ہوں گی رب اس کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ پہلی نشانی کون سی ہے ولی کی؟ فرمایا اس کی سخاوت عطا سمندر کی مانند ہو۔ ان کی سخاوت کے نہیں ہوئے سمندر کی مانند ہو۔ اور سمندر کی مثال کیوں دی تھی؟ فرمایا سمندر تو پانی جدو کوئی بھردا ہے تو سمندر پوچھتا نہیں تو کون ہے۔ سمندر انہوں کہتا نہیں کہ تو کیوں آیا ہے، تو تا گناہگار ہے، خطا کار ہے۔ سمندر انہیں تو پوچھتا نہیں۔ تو فرمایا ولی جڑا ہے نا وہ جدو عطا کرتا ہے وہ بھی کسی تو پوچھتا نہیں، حضور دا امتی سمجھ کے عطا کرنا چاہتا ہے۔ ان لوگ کی آگ دین کیا قدر شریکہ ہے انہوں دینا نہیں، ایدہ فلانا ہے انہوں تو میں کچھ نہیں دینا، تو پھر ولی نہیں بن سکتا۔ ولی 100 حج کر کے بندہ نہیں بنتا، ولی بنتا ہے جب دل میں نبی کی امت کی محبت پیدا ہو جائے تو رب ولایت کا تاج اس کے سر پہ سجا دیتا ہے، وہ ولی ہوتا ہے۔ سخاوت ہوئے سمندر ورگی۔ اور آپ نے جو ہے نا وہ بڑی کمال بات کہی کہ پھر اس کی جو تواضع ہے، عاجزی ہے، حضرت غریب نواز فرماتے ہیں وہ زمین کی طرح ہو، اس کی عاجزی زمین کی طرح ہو کہ جس طرح زمین کے اندر اتنے خزانے ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، پھر بھی زمین بچھی ہوئی ہے۔ زمین کے اندر جو ہے وہ عاجزی ہے، اس میں تم ٹپا مارو تو زمین تمہیں کچھ نہیں کہتی، ہل چلاؤ زمین کچھ نہیں کہتی۔ اسی 5 نمازہ پڑھ لئیے تو سانو لوگ گناہگار دسنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو عاجزی نہیں، فرمایا جو ولی ہوتا ہے اس میں عاجزی ہوتی ہے، اور ولی کی جو عطا ہے وہ دریا کی مانند ہوتی ہے۔ دریا جس طریقے سے بہہ رہے ہیں اس طریقے سے ولی کی عطا بہتی ہے۔ یہ چیزیں جب پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو اللہ نے اسے ولی بنایا ہے۔ اب در غوث پر آؤ، حضور سیدی غوث الورا فرماتے ہیں ولی بندہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں سخاوت پیدا نہ ہو۔ میرے تیرے غوث نے، غوث اعظم سرکار نے ایک دن خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگو ایک دن حضرت عیسیٰ سے شیطان کی ملاقات ہوئی، شیطان کی حضرت عیسیٰ سے کلام ہوا اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے لعین ابلیس ذرا بتا تجھے کون سا بندہ پسند ہے اور کون سا بندہ پسند نہیں ہے۔ اور سن لو شیطان نے جڑی گل کی تھی انہوں کیڑا پسند ہے اور کیڑا پسند نہیں۔ ایک گل انہیں کی تھی حضرت عیسیٰ نال اور دسی سانو حضرت غوث پاک نے، کسی مولوی دی گل نہیں۔ تو کی شیطان نے کیا مینوں جڑا سب تو پسند بندہ ہے وہ ہے بخیل مومن، کنجوس مومن، اور جڑا پسند نہیں ہے کہتے لو فاسق سخی، گناہگار بھی ہوئے لیکن سخی بھی ہوئے۔ پھر نال ہی دسن لگا کہ مینوں پسند کیوں، جڑا بخیل مومن ہے وہ پسند کیوں ہے؟ کہتا پسند تاں ہے ان دی جڑی
اور بخل ہے، ایک وقت آ سکتا ہے، مینوں امید ہے کہ اینو جناب جہنم دی طرف بخل لے جاوے گا، تے جیڑی سخاوت ہے اے مینوں امید ہے فاسق نو اللہ دا ولی بنا دے گا۔ یہ سخاوت یہ چیز ہے کہ سخاوت گناہگار نو اٹھا کے رب دی رحمت کے قریب کر دیتی ہے۔ آج لوگی آدھے گھری 100 من رکھا ہویا ہے، لیکن جیڑی بیوہ بتیجی بھانجی بہن ہے انہوں 40 کلو کی دین آستے تیار نہیں۔ آدھے پترہ آستے نویاں جتیاں خرید دیں، لیکن آدھے یتیم بھانجے بتیجیاں آستے ایک جتی کی خرید دین آستے مسلمان خدا دی قسم تیار نہیں۔ یتیم رو رہے ہیں، بیمار رشتہ دار تڑپ رہے ہیں، انہوں کو دوائی دے پیسے دی، بلکہ کئی بدبخت اولاد دے دی ہے، انہوں دی ماما تے باپ رو رہے ہیں، انہوں نے دوائی نہیں لے کے دیں دے، اور کئی لوگ روٹی نہیں دیں دے، 5 6 پتر، اور مقابلہ لگا ہویا ہے کہ بڑا دے گا، بڑا آندہ چھوٹا دے گا، چھوٹا آندہ بچکارلا دے گا، ابا بھی بھوکا تھے، اماں بھی بھوکی۔ وہ کنی سونی گل لکھن والے نے لکھی کہ انہیں 7 نو پاڑ لیا تے 7 یہ 2 بابیاں نو نہیں پاڑ پا رہے، اماں تے بابا انہاں تے بھاری ہو گئے۔ کئی زندگی تے کئی نوابی تے کئی جوانی، جڑے جوان کول ماں آستے روٹی دے پیسے نہیں، باپ آستے دوائی دے پیسے نہیں، بڑھے باپ دے سامنے پانی پیش کرنا آستے جیڑا جوان تیار نہیں، ان دی زندگی بیکار، ان دی جوانی بیکار، ان دی تمام معاملات بیکار۔ اور شیطان لعین نے بتا دیا، اور حدیث میں بھی ہے کہ جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، وہ جنت سے دور، رحمت سے دور، اور وہ لوگوں سے دور، وہ اللہ کے فرشتوں سے دور، اور فرمایا جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب، جنت کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب، اور رب کی رحمت کے بھی قریب ہے۔ چاہیے کہ اپنے آپ کو سخی بنا کے رکھو۔ غوث پاک نے پھر بڑی خوبصورت اپنی سخاوت کی بھی ایک بات غوث پاک کے سنتے جائیے۔ حضور غوث پاک پڑھا رہے، پڑھانے کے دوران ایک بندہ آیا، وہ کہیں سے غریب فقیر تھا، مسافر تھا، اور آ کے غوث اعظم کے سامنے بیٹھ گیا۔ جب سامنے بیٹھا نا ولی ہونا تو وہ غریب کی پریشانی جان جاتا ہے۔ حضور غوث پاک نے دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے، او مسافر میاں، پریشان ہو، غمزدہ ہو، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ اللہ کہنے لگا کہ حضور میں نے دریا پار کرنا تھا اور میرے پاس 1 دینار نہیں تھا، اور مجھے کشتی والے نے سوار نہیں کیا، تو میں اب بیٹھا ہوں، سفر نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ، غوث ہو تو ایسا ہو، ولی ہو تو ایسا ہو، کیا میں والے پیر کی شان قربان جاؤں؟ آپ نے کہا اے دکھیارے بیٹھ جا، تیری مصیبت کو دور کرتے ہیں۔ بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بعد کسی نے 80 درہم حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا۔ آپ نے وہ 80 کے 80 درہم اٹھائے، اس مسافر کو دیے، او میاں یہ گٹھڑی اٹھا اور سفر مکمل کر۔ اس کے بعد غوث پاک فرمانے لگے، کشتی والے کو پیسے دینا اور ساتھ میں کہہ دینا غریبوں کا خیال رکھا کر، غریبوں کا خیال رکھا کر۔ یاد رکھنا، غوث پاک کو جو ماننے والا ہے وہ غریبوں کا ضرور خیال رکھتا ہے۔ غوث پاک کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ بھوکوں کو کھانا ضرور کھلاتا ہے۔ غوث اعظم کے ساتھ جس کا والہانہ عقیدت ہے اور جو غوث پاک کی ولایت کے ساتھ متاثر ہے، وہ بندہ حضور غوث پاک سے متاثر ہو کر وہ ضرور غریبوں کی مدد کرے گا، غریبوں پہ رحم کرے گا، مسکینوں کے کام آئے گا۔ سنتے جائیے، میرے غوث پاک کی ایک خوبصورت جو ہے کردار کی جھلک سنیے کہ غوث اعظم کیسے تھے۔ آپ جب بغداد میں پڑھ رہے تھے، پڑھنے کے دوران آپ کی ماں خرچہ بھیجتی تھی، آپ تعلیم حاصل کرتے تھے، خرچہ ختم ہو جاتا، غوث پاک کئی دن تک بھوکے رہتے تھے۔ اور پتہ ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جدو بھوک لگتی نا
پیٹ پیٹھ نہ لگ جاتا تے عبد القادر جیلانی مٹی تے لیٹ کے پڑھدے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ ایک مشکل تو بعد دو آسانیاں ہیں. عبد القادر ایک مشکل تو بعد دو آسانیاں ہیں. اس طریقے آپ لیٹا کرتے. آپ کہتے ایک دفعہ کئی دن کھانا نہ ملا, بھوک لگی, جنگل میں چلا گیا کہ کوئی جڑی بوٹیاں ملن اور وہ تو میں اٹھا کے کھا لواں. عبد القادر جیلانی فرماتے میں جدو جنگل وچ گیا 70 فقیر پہلے بھوک کی وجہ سے وہاں بیٹھے تھے. کہتے ہیں مجھے شرم آئی کہ کوئی دانہ میں اٹھا لو اور وہ دانہ کسی اور فقیر کی نظر میں ہو. تو آپ کہتے ہیں اس شرم و حیا میں واپس بغداد آ گیا. واپس بغداد آیا تو مجھے بندہ ملا جو بندہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا, اور مجھے جب اس نے دیکھا, عبد القادر تیری ماں نے پیسے بھیجے, تیری ماں پیسے بھیجے نہ پیسے آ گیا, امانت پکڑ. اللہ اللہ, قربان جاؤں ولیوں کی شان کو, ولیوں کی عظمت کو, ولیوں کے مقام کو. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ماں دے بھیجے ہوئے پیسے پکڑے اور فرماندے ہیں مینوں سب تو پہلے آدھی بھوک بھول گئی تے 70 فقیراں دی بھوک یاد آ گئی. میں جنگل چلا گیا, آپ نہیں پہلے کھاتا. اے جے فقیری, اے منصب جے ولایت دا, وہ ولایت کدے نہیں انہوں ملدی جڑا آدھے ڈیڑھ تے ہاتھ مارے تے غریباں دا حق کھاوے. انہوں ولایت نہیں ملدی. کہتے جنگل وچ گئے, انہوں نے کہنے لگے باری باری آؤ تے پیسے لے لو, روٹی جا کے کھاؤ. وہ پوچھنے لگے میاں کدھروں کے پیسے آئے؟ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میری ماں نے میرے واسطے بھیجے ہیں, اور یہ میری ماں کی برکت والی رقم ہے, لہذا تسی یہ لے کے کھانا کھاؤ. غوث پاک فرماتے ہیں ادھے تو زیادہ پیسے میں فقیراں جو ونڈ دیتے, جڑے باقی تھوڑے بہت بچے کھانا خریدا. کھانا خرید کے پھر بغداد دے فقیراں نو سدا, بچیاں نو بلایا, دسترخوان لا کے انہاں دے درمیان بہ کے روٹی کھادی تے رب دا شکر ادا کیتا. اے جے غوث پاک حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر عمل دی پڑتال کیتی ہے, لیکن مینوں ولایت جڑی لبھی ہے غریباں نو کھانا کھلا کے لبھی ہے, مسکیناں تے رحم کر کے ولایت لبھی ہے. میرے دوستو عزیز ساتھیو, اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو کشادگی عطا کی ہے اس پہ لازم ہے پڑوسیوں کا خیال رکھے, رشتہ داروں کا خیال رکھے, امام مسجد کا خیال رکھے, علاقے کے اہل علم حضرات کا جو قرآن پڑھاتے ہیں, جو حافظ بناتے ہیں, ان استادوں کا خیال رکھے اور اپنی سخاوت کے بوئے کھولے رکھے. یاد رکھیے رب تعالیٰ کہتا ہے جدو بندے نو بندہ عطا کرتا ہے نا, اللہ آخدا ہے تو بندہ ہو کے ونڈی جانا ہے, میں تے رب تو بندہ ہو کے ونڈنی ہے. تو پھر اللہ اپنی سخاوت کے بوئے اس پہ کھول دیتا ہے. جب اللہ اپنے بندوں پر دروازے کھولتا ہے تو پھر وہ پیسے ختم نہیں ہوتے. سخی بن کے دیکھ پھر تیری راتیں بھی پر نور ہوں گی, تیرے دل بھی پر نور ہوں گے. سخاوت کا تعلق کثرت مال سے نہیں, وڈے دل نالے کا تعلق ہے. دل وڈا ہوئے نا تو پھر 10 روپیے بھی جیب میں چومن تو بندہ روپیہ کسی بچے نو ٹوفی لے کے دے دیتا ہے اور اپنی سخاوت کا اظہار کرتا ہے. سخی بن جاؤ, ولایت رب عطا کرے گا, عطاؤں کے باب تمہارے اوپر کھولے گا, اور اللہ پہ یقین رکھو. پھر غوث پاک ہی بتاتے ہیں, غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں, 3 منٹ میری بات کے رہ گئے. آپ فرماتے ہیں غوث اعظم عبداللہ ابن مبارک کی بات غوث پاک نے بتائی اپنی کتاب میں. آپ فرماتے ہیں عبداللہ ابن مبارک کے دروازے پر کوئی فقیر آیا, جب دروازہ بجایا نا تو عبداللہ ابن مبارک نے اپنی خادمہ کو بولا جو کچن میں 10 انڈے رکھے ہیں وہ اٹھا کے فقیر کو دے دو. اللہ تو اس اللہ کی بندی نے ایک انڈا بچا لیا, پھر 9 انڈے دے دیتے, پھر ایک میں افطاری ٹائم بابا جی کی روٹی پکا کے رکھ دیا گے, 9 جدو دے دیتے. کچھ دیر بعد دروازہ بجا اور کوئی ٹوکری انڈوں کی لے کر عبداللہ ابن مبارک کے سامنے پیش کرتا ہے, حضور میرے مالک نے 90 انڈے آپ کے لیے بھیجے ہیں. آپ نے خادمہ کو بلایا کہ تو 9 انڈے دیتے ہیں,
9 अंडे फकीर नूं दिते ने, एक अंडा क्यों नहीं दिता? क्योंकि 10 अंडियां दा अपन नूं घाटा पै गया, आने 100 आए 90 है। मामला है कि तू अंडे जेड़े हैं पूरे खैरात नहीं कीते। अल्लाह अकबर। कहने लगी हुजूर एक अंडा मैं बचा के रखा। फरमान लगे मैनू यकीन सी कि 10 दे रहे तो 100 आना चाहिए। लेकिन मामला है असी जो किसी गरीब या मसीत की खिदमत करने हैं ना, ध्यान नाल पहले देखने हैं कि 100 तो हाथ च नहीं आ गया। टूटा होया 10 रुपया जुमे वाले दिन टोकरी च पाने हैं। अगर यकीन होता भी 10 के बदले 10 मिलना है तो फिर ये उम्मत 1000 भी पांदी ते डर नहीं लगना सी। मामला है कि ना मौलवी साहब नूं पूरा यकीन है ते ना सुनन वाले नूं पूरा यकीन है। तां तो साड़ियां मसीतां जाली दे लोटे पूरे नहीं होंदे तो असीं मसीतां किदों बनानी है। अगर ये यकीन होता तो जिहड़ी चरीजी पई है दीवार, ये मौलवियां नूं सदाम तो पहले इनू पहले सीधा करना सी, पैसा इहदे ते पहले लावना। तेरा घर चरीवे ते तेनू नींदर नहीं आंदी, तू टैला भी लियाना है ते मिस्त्री भी लियाना है ते कर्जा लेके पहले दीवार सीधी करना है ते मसीत पता नहीं साल दी चरीजी हुई है, किसी तवज्जो ही नहीं की है। ये तवज्जो जरूरी है, तवज्जो जरूरी है। सखी बन जाओ और रब दे घर ते खर्च करो। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, अल्लाह ताला थोड़ नहीं रहने देगा। हजूर इमाम गजाली ने कितनी कमाल बात कही है, कितनी कमाल। हजूर इमाम गजाली कहते हैं कि कहां लिखते हैं मिनहाजुल आबिदीन में। वो पता की फरमाते हैं पढ़न के दौरान मैं जो पढ़ रहा सी ना कराची, मेरे को पेंसिल खरीदन के भी पैसे नहीं सी। पेंसिल खरीद के बंदा लिख लवे और ये सच्ची गल है, मेरे को भी पैसे नहीं है। और मैं मिनाजुल आबिदीन जो पढ़न लगा तो उहदे विच इमाम गजाली का अज भी वो जुमला मैनू 20 साल हो गए याद है, बल्कि 23 साल हो गए। इमाम गजाली ने लिखा तेरे नाल तेरा बेली वादा करे तो यकीन करना है ना कि बेली वादे का पक्का है। और फरमाया तेरा बेली कसम उठा लगे तो तेन होर यकीन हो जाता है कि वादे का पक्का भी है तो कसम भी उठा रही है। अल्लाह इमाम गजाली फरमा दे नो बेली दे वादे ते यकीन करने वाले तेरे नाल रब वादे करदा है उन्हें ते यकीन नहीं करना। अल्लाह कहता है रोटी देवांगा, तू आना मैनू लभेगी किथों। अल्लाह कहता है कि तू गरीबां दे काम आ, मेरे फरिश्ते तेरे काम आवणगे, तू आना पता नहीं मेरा की बनेगा। अल्लाह खौफ कढ दे दिलां चों, सखी बन जा, गरीबां दे कम आ, यतीमां दे कम आ, मिस्कीनां दे कम आ। खुदा दी कसम इन्हां दियां जदों दुआवां निकलन गियां ना ते दुआवां अरश ते पहुंचण गियां, रब तेरे मसले आप हल कर देगा। सुभान अल्लाह। याद आदि मस्जिद का पहले ख्याल रखा करो। मस्जिद के बारे मैनू मस्जिद बयान कराना हो तो मैं बड़ा सेंसिटिव हाँ, क्योंकि मस्जिद पहला मरकज है नूर का। और मस्जिद के विच जेड़ा बंदा इमाम है, मुअज्जिन है, कुरान पढ़ाता है, उनका पहला हक है इलाके वालियां ते कि उनदी हर तरह नाल खिदमत भी करन ते उन्हां दा पहला हक है कि वो आदि सारी ताकत ला के अल्लाह के घर को आबाद करें। और मस्जिदां जदों आबाद होंदियां ना, किसी वली तो पूछा गया किसी का ईमान चेक करना हो तो की वेखिए, तो वली ने आखा जाके मस्जिदां वेख लो, तुहानू पता लग जाएगा कि इन्हां लोगों का ईमान किहड़ी जगह ते खड़ा है। अपनी मस्जिद इन्हों वक्त भी दो, इहदे विच नमाज भी पढ़ो। कुरान अगर तुहानू नहीं आंदा तो आदे इमाम साहब को कुरान मजीद पढ़ो, नमाज दे मसले पढ़ो, ऐतुल कुर्सी याद करो, दुआए कुनूत याद करो, नमाज दे अल्फाज याद करो। इस चीज ने सानू बचावना है। बाकी सारियां गल्लां भावें लोकी तुहाडे इलाके च वड्डियां वड्डियां महफिलां करांदे, हर इलाके च लोग बड़ा पैसा लांदे, अगर पैसा नहीं लांदे तो कुरान पढ़न ते नहीं लांदे, मदरसे बनान ते नहीं लांदे, मसीतां बनान ते नहीं लांदे। अगर एक महफिल ते किसी दा 15 लाख खर्च आ रहा ना, उन्होंने जाके कह दो यार 5 लाख मसीत नूं दे दे, वो आखेगा नहीं जी मेरे को तो पैसे कोई नहीं।
تو اپنے مال کو مسجدوں پہ لگاؤ اور اپنی اولاد کو مسجدوں میں لاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی سنور جائیں گے، آپ کی اولادیں بھی سنور جائیں گی۔ رب تعالیٰ کی حضور دعا ہے، ولیوں کے بارے میں جو بیان ہوا، رب ولیوں کی نشانیاں ہمارے دل اور ہمارے چہرے میں پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ ولیوں کے خادموں میں اور ولیوں کے غلاموں میں ہمیں ہمیشہ زندہ رکھے اور قیامت والے دن انہی کے صف میں اللہ ہمیں اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بات بری لگی ہو تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے۔